آمنہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ اسد نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر کے سامنے 2 منٹ کے لیے بائک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے اچھا ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، آمنہ مجھے اس کا نمبر تو دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، چل بدتمیز، بائک نکال، پہلے بہت دیر کر دی ہے۔ اور رہی بات نمبر کی، تو موبائل اس کی امی کا ہے، اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں، چلو میری بہترین دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ آمنہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسد نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا، کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ آمنہ فوراً بائک سے اتری اور اندر چل پڑی۔ جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم لگ جانا ہے بازار۔ ثنا نے کہا کہ آمنہ 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعات پڑھ لوں۔ اف یار، آ کر پڑھ لینا، بہر اسد انتظار میں ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اچھا پڑھ لو بابا، اب بس چپ۔ خیر اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب کیا اور وہ دونوں اسد کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیے۔ آمنہ نے اسد کو کہا، تم گھوم پھر آؤ، جب میں کال کروں تو آ جانا۔ اسد نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ آمنہ کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری، آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے ہی لی۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا؟ تو کہنے لگی کہ ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پر کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور آمنہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور آمنہ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور آمنہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لے، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئے۔ آمنہ چپ رہی، لیکن ثنا بولی، مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا ہے، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کر ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ثنا نے اپنا پرس اٹھا کر دکان کے باہر نکل گئی۔ آمنہ نے اسے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں۔ باجی، آمنہ نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے اسد کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائک پر بیٹھی۔ آمنہ پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے آمنہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے کمرے اندر داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس نے ثنا کی حالت اس کی امی کو سنائی اور اسد کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آمنہ کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل لٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی آمنہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔
وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آمنہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئے۔ کل جو سفید کفن دیکھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آمنہ بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک سبق ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں نماز کو 5 وقت فرض سمجھ کر کرنا چاہیے۔